اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا، اس سے بڑا ثانیہ ہو نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی۔ اوئے ہوئے۔ 3 خاندانوں کو رسول اللہ نے ناپسند فرمایا، کتابوں میں موجود ہے۔ کون سا؟ جس میں مسلمہ کذاب کا خاندان۔ اس وقت یزید کے خلاف کون کھڑا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام۔ یہ دین ختم ہو جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک دفعہ دیکھا امام حسن امام حسین کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال کے وہ چوس رہے ہیں اور ان کی زبان حضور چوس رہے ہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے مارے گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی کو مارے جاتے ہاتھی چیخ اٹھتا۔ ویسے غدیر خم کی بات ہو رہی ہے، اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، اور یہی چیزیں چلتے ہوئے پھر محرم آتا ہے۔ محرم میں جو ہے ایک بہت بڑا واقعہ مارکہ کرب و بلا ہوتا ہے۔ بہت انفارچونیٹ ہے جی یہ واقعہ جو ہے۔ یہ عرفان صاحب، تاریخ انسانی میں اس سے زیادہ اندوناک سانحہ کوئی نہیں ہوا۔ آسمان کی آنکھ نے اس طرح کا نہ سانحہ دیکھا، نہ قیامت تک ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا، اس سے بڑا ثانیہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی جن کو تعلیم یہ تھی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے سامنے آواز بلند نہ کرو، حضور سے اونچی آواز آپ نے نہیں کرنی۔ اگر تم یہ کرو گے انتحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، شو کاز نوٹس نہیں دیا جائے گا۔ یہ بڑا غور ہے، پتہ بھی نہیں لگنا ہویا ہر کام میں شو کاز نوٹس ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی جو گستاخی ہے اس کو شو کاز نوٹس نہیں ہے۔ اور ایک اور بات عرض کر، دنیا میں 2 سزائیں، باقی ہر جرم کی سزا، ہر گناہ کی سزا قیامت کے دن ہوگی۔ 2 جرم ایسے ہیں جن کی سزا اس جہان میں بھی ہوگی اور اس جہان میں بھی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہوگی۔ اب مجھے بتائیے، ایک سوال میں کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اذیت امام حسین کی شہادت اور اپنے سارے خانوادے کی شہادت سے ہوئی ہوگی، اس سے زیادہ اذیت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ جو رسول اللہ کو اذیت دے، اذیت تو بہت بڑی بات ہے، تو بہت بڑا لفظ ہے۔ رسول اللہ کی شان کے خلاف ایک فکرہ، ایک لفظ نکالے، دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خاتم النبیین نہیں کہا، مانتا ہے رسول، نبی مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، صحابہ کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، لیکن کہتے ہیں حضور خاتم النبیین نہیں ہے، اسی وقت ایمان سے خارج و کافر ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ ہے، صرف آواز اونچی کرے صحابی ہوں، یہ کوئی عام آدمی نہیں جن کو صحابہ کو حج آ رہا ہے۔ صحابی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ جو منافق تھے نا وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت فرمائے، جس طرح ہم کہتے ہیں پلیز لسن، پلیز فیور می، وہ کہتے تھے رائنا، کھینچتے تھے، اس کا مطلب تھا کہ اے ہمارے چرواہے نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کو پتا تھا نا صحابہ کی نیت کا، اللہ علیم بذات صدور ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے، اس کو پتا تھا کون کس نیت سے کہہ رہا ہے، رائنا کون کہہ رہا ہے، رائنا کون کہہ رہا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ایسا لفظ جس سے اشتباہ پیدا ہو، غلط فہمی پیدا ہو، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو، وہ لفظ صحابہ تم نے بھی نہیں استعمال کرنا۔ لا تقولوا رائنا، تم نے یہ لفظ ہی چھوڑ دینا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ وقولوا انظرنا، حضور نظر کرم فرمائے، نگاہ کرم فرمائے ہماری، تم یہ لفظ یوز کرو۔ اگر وہ لفظ یوز کرو گے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وعید فرمائی ہے کہ مدینہ جب میں چلا گیا ہوں تو اب اس کو یثرب نہیں کہنا، یثرب کہنے والا لعنتی ہو جائے گا۔ اب مدینہ کو یثرب نہیں، ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے جو یثرب کا لفظ استعمال کیا، یہ
فلموں میں جو نعت لکھتے ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں یثرب کو جانے والے میرا پیغام لے جا، پتہ نہیں ہوتا یثرب لے، ہاں یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے، اب یہ پتہ نہیں نا ان کو، تو بڑے لوگوں نے بھی یثرب کا لفظ استعمال کر دیا، غلط فہمی۔ جب مدینہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں چلے گئے تو پھر تو وہ ساری شفائیں وہاں ہیں، اور آج یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اللہ یہاں سے جو بیماری ہے اس کو دور کر دے۔ یو این او کی جو رپورٹ جب یہ کرونا ہوا تو آپ نے دیکھا کہ یو این او کی رپورٹ کیا آئی ہے، دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ شہر جو ہے پوری ورلڈ کا وہ مدینہ ہے۔ اللہ ایک اور بات یہاں پہ کر دوں، کربلا کی بات ہم نے کرنی ہے لیکن یہ آتی جا رہی ہے غلط سیکوینس میں آتی جا رہی ہے، وہ ایک خیالات کا ہوتا ہے نا تسلسل، وہ آتا ہے، میں کسی اور وہ کیا کہتے ہیں اس میں سٹانس میں، آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لفظ اس میں ٹرانس میں پہنچ جاتا ہوں۔ ہاں جی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں جس شہر کی طرف جا رہا ہوں وہ شہر سارے دنیا کے شہروں کو کھا جائے گا۔ اب اس وقت سمجھ نہیں آئی، پوری دنیا میں مرلوں میں جگہ بکتی ہے یا فٹوں میں جگہ بکتی ہے، ایسی ہے نا، اتنے فٹ کا گھر ہوگا، یہ 40 بائی 30 کا ہے، 200 فٹ کا ہے، گز ہے جیسے ہے، مرلے ہیں، کنال ہے، سارا ہے۔ ایک اس دنیا میں شہر ہے اس وقت جہاں پہ انچوں میں جگہ بکتی ہے، انچوں میں جگہ، انچوں میں اللہ اکبر، اس کا نام ہے مدینہ منورہ۔ اللہ، انچوں میں، انچوں میں جگہ، انچوں کی قیمت طے ہوتی ہے۔ سب سے مہنگا واشنگٹن ڈی سی کا سب سے بڑا بازار جو ہے وہ اتنا مہنگا نہیں ہے جتنی مدینہ منورہ کی زمین ہے۔ اور ہمارا تو اور عقیدہ ہے نا، میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بھلی ہے، کانٹے کی وہ ایک نوک جو طیبہ میں پلی ہے، اے راہ روان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، اور نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اللہ، تو ہمارا تو عقیدہ اور ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، وہ زمین اتنی مقدس سرزمین ہے۔ اور ہمارے ایک دوست نے بڑا زبردست شعر کہا تھا کہ ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کو ابھی 50 برس ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے 60 ہجری نہ دکھانا، یا اللہ مجھے 60 ہجری، اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی بعض لوگ کہ کیا بات ہو رہی، وہ سمجھ آ گئی کہ 60 ہجری میں یزید جو ہے وہ خلیفہ وقت بن گیا حکومت کا۔ اور میں نے پاکستان میں ایک دفعہ کہہ دیا کہ اسلام کی تباہی کا آغاز اس دن ہوا جس دن یزید جو تھا اس کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنا دیا گیا۔ ایک طوفان مولویوں نے مجھ پہ کفر کے فتوے فلاں اور غلط فہمی پھیلا دی سارے معاشرے میں کہ جی یہ صحابہ کا گستاخ ہے۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو یزید کو صحابہ میں شامل کرتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا یزید کی، چونکہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، یزید کی تربیت ہوئی عیسائی گھرانے میں، اس کے ننہال، اس کی ماں عیسائی تھی، میسون جو تھی، اس کا گھرانہ ننہال عیسائی تھا۔ یہاں جناب طوفان مچ گیا کہ جی دیکھو جی وہ تو تابی تھی، وہ فلاں تھی، بڑی اس کی تعریفیں کی یزید کی ماں کی، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو یہاں ملاؤں کے ایک گروپ نے کہہ دیا وہ خطا پہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک، ان پہ خطا کر دی، یزید کی ماں کی تعریفیں شروع کر دی۔ وہ تو مولانا ہاشمی میاں بہت بڑے جو ہے محدث کچوچوی کے خاندان کے، انڈیا کے، انہوں نے کہا آئے میرے ساتھ مناظرہ کریں، وہ عیسائی تھی میسون جو ہے، میں ثابت کرتا ہوں۔ تب یہ دھول جو تھی یہ بیٹھی، تھوڑا سا تب چپ کر گئے اس وقت۔ جس طرح میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک کے بارے میں پروگرام کیے کہ 19 سال تھی، یہ تم ظلم کرتے ہو جو 9 سال کہتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے اعتراضات آپ کی سیرت پہ ہوئے، جتنی کتابیں ولی میور سے لے کر آج تک ہوئی، وہ سب نے سب سے پہلے یہی عمر عائشہ پہ انگلی اٹھائی۔ تو اب تو اللہ کا شکر ہے ہمارے دوست نے میرے جو لیکچرز تھے ان کا انگریزی میں ترجمہ کا کتاب بھی لکھ دی ہے، بدر الحسن صاحب علامہ اقبال کے بھی رشتہ دار ہیں، انہوں نے انگریزی میں کتاب لکھی عمر عائشہ 19 ایئرز۔ سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ باقی ملکوں کا یہی ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ دعا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین ابھی گود میں ہیں، تو جبریل آ کے خبر دیتے ہیں کہ آپ کی امت ان کو شہید کرے گی، اور حضور اس وقت روتے ہیں، اس وقت اشکبار ہو جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ میرے ممبر پہ بنو امیہ کے جو ہے وہ بندر ناچ رہے ہیں، وہ بندر نچوا رہے ہیں، اور پھر میری امت کی تباہی جو ہوگی
میری شریعت کی جو تباہی بدلے گا آدمی پہلا وہ بنی امیہ میں سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا. نامینیٹڈ اللہ یہ ملزم ہے یزید، جس پہ آج یزید جو ہے وہ امام یزید اور یزید رحمۃ اللہ علیہ اور یزید کے نام پہ سڑکیں رکھی جا رہی ہیں. یہ کتنی بد نصیبی ہے. اس کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، ہی واز ہیڈ آف دی اسٹیٹ. اب جب اس کے اعمال دیکھے، شراب پی رہا ہے، مجرے ہو رہے ہیں، بندر نچوائے جا رہے ہیں اور شکار سب جائز ناجائز ہو رہا ہے اور عیاشی ہو رہی ہے، اور اپنے جو اس کے عزیز و کار اس کے جو دوست ہمجولیاں ہیں قومی خزانہ لٹایا جا رہا ہے ان کے اوپر. تو رسول اللہ سے فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی. وہ ملوکیت نے کاٹنا شروع کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اب چیلنج کر دیا. ظلم ہو رہا تھا، تلواروں کے سائے میں یزید کی بیعت لی جا رہی تھی. یہ جتنی بیعت یزید نے لی ہے اپنی، وہ تلوار کی وجہ سے تھی. بڑے بڑے صحابہ کے اس میں نام آتے ہیں جنہوں نے بعد میں کہا کہ ہمیں سب سے بڑا افسوس یہ رہا، کاش ہم حضرت علی کے ساتھ جا کے اس وقت کھڑے ہو جاتے، کاش ہم اس وقت امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے. تعصب کا اظہار کیا. امام حسین اگر بیٹھ جاتے تو دین بیٹھ جاتا. اچھا پھر ایک بات، لوگ کہتے ہیں گئے کیوں تھے، اس کی بھی ریزن سن لیں جو میں سمجھاؤں. کوفے کے لوگوں نے خط لکھا امام علی مقام کو، اور میں نہیں سمجھتا وہ بے ایمان تھے. لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے دھوکے سے بلایا فلاں، کوئی دھوکہ نہیں کیا. ہم نے دیکھا جب آمریت کسی جگہ ہوتی ہے تو جرت نہیں ہوتی کسی، کوئی مائی کا لال ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے، بندوق کی گولی کے آگے نہیں کوئی کھڑا ہو سکتا. کوئی دولت کی لالچ غرض اور اقتدار کے سامنے کھڑا اس کو چیلنج کرنا. ہم نے بڑے بڑے عہدے چھوڑے ہیں زندگی میں، مجھے پتا ہے کہ اس کا کیسے ہوتا ہے جب حق اس کا فال بیک کیا ہوتا ہے. رسول اللہ کی ناموس کی جنگ لڑتے ہوئے، حفاظت کرتے ہوئے مجھے کتنے بڑے عہدے چھوڑنے پڑے، کتنے نقصان اپنی اولاد کے لیے برداشت کیے. تو اس وقت زبردستی تلوار کے زور پہ یزید کی بیعت ہوئی. یزید نے جو ظلم کیے تھے اب وہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامینیٹ کر دیا کہ یزید ہوگا جو میری سنت تبدیل کرے گا. اور ایسی کبھی حرکات تھی اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا پہ اس لیے ہماری بیٹیاں بہنیں بھی دیکھتی ہیں تو میں اس لیے بیان نہیں کر رہا. اب اس وقت کون کھڑا ہوا؟ لیٹر آ رہے ہیں. کوفے والوں نے کہا جناب آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں. یہ شرابی ہے، زانی ہے، گندا ہے، یہ سارے جو شریعت کے حرمات ان کی جو ہے وہ کر رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے. تو آپ ایسے کریں، محرمات کی کر رہا ہے، تو آپ آئیں، تشریف لائیں. اگر آپ نہ آئے تو کل قیامت میں اللہ کے حضور ہم جو ہے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم نے بلایا تھا آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے آپ نہیں آئے. اب یہ بات سن کے وہ حج پہ ہیں، 8 ذی الحج آ گئی ہے، اور وہاں سے جب نکل رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے جو برد ان لا تھے، جب یہ رخصت ہونے لگے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو ہر طرح سے روکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ کو بالوں سے پکڑ لیتا، لیکن آپ کا ادب ہے، میں نہیں کرتا. اچھا وہاں بیٹھے ہوئے ایک جو صحابی رسول ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کون؟ محمد بن حنفیہ جو حضرت امام حسین کے سٹیپ بردر ہے. جب یہ رخصت ہونے لگے تو وہ وضو کر رہے تھے پاس. انہوں نے کہا اللہ کے واسطے نہ جائیں، کوفے نہ جانا، وہاں یزید کی فوجیں اور یہ ظلم ہو جائے گا اور آپ کی شہادت ہو جائے گی. اور وہ اتنا روئے کہ کہتے ہیں کہ وہ برتن کا پہلا پانی گرا دیا تھا، وہ برتن بھر گیا ان کے آنسوؤں سے، اس غم سے. مت جانا. عبداللہ بن زبیر بھی کہہ رہے ہیں جو بعد میں شہید ہو گئے کعبہ میں، جو اچھا ایک بات اور میں یہاں کرنا چاہتا ہوں. 3 خاندانوں کو رسول اللہ نے ناپسند فرمایا، کتابوں میں موجود ہے. کون سا؟ جس میں مسلمہ کذاب کا خاندان، جس میں حجاج بن یوسف کا خاندان، اور جس میں یہ خاندان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو امیہ جو تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. حضور کو پتا تھا کہ بعد میں یہ کیا کریں گے. اور ان تینوں خاندانوں کے یہ جو بدبخت لوگ نکلے، یزید نکلا، مسلمہ نکلا، جو تھا یہ حجاج بن یوسف جس نے کعبے کے اوپر بندوقیں چلائی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو کتنی دیر تک لٹکائے رکھا. حضور کے کزن کے بیٹے کو، سیدہ جو تھی اسماء رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کی جو صاحبزادی تھی بڑی، ان کے بیٹے کو، ان کی لاش کئی ہفتوں تک جو ہے وہ لٹکائے رکھی. جب انہوں نے آ کے والدہ نے کہا
اے سوار دا ہلے ٹائم نہیں آیا نو تھلے لان دا آئے سواری ہائے تے رہے گا. آئے واہ 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 واہ، اے سوار اس دا وقت ہاں اس اور کوشش کی واہ واہ کہ ان کا چہرہ کعبے کی طرف نہ ہو. نو موڑتے تھے پھر کعبے کی طرف، موڑتے تھے پھر پھر کعبے کعبے کی ہو طرف. جاتا تھا. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اس وقت یزید کے خلاف کون کھڑا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام. یہ دین ختم ہو جاتا اگر اس وقت امام حسین کے علاوہ پھر اور کون تھا جس کا اس دین سے اتنا تعلق تھا؟ اتنا تھا، اتنا ان کے strong نانا کا connection دین تھا. ہے. واہ واہ وہ واہ. نکلے ہیں کھڑے ہوئے، پتہ تھا امام علی مقام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی تھی، پیش کوئی بھی. پتہ تھا ان کو، راستے میں خبر بھی ملتی گئی، ساری خبریں ملی گئی. مسلم بن عقیل کا واقعہ ہو گیا، سارے ہو گئے. امام حسین وہاں پہنچ گئے، ان کے پہنچنے سے پہلے مسلم بن عقیل کا واقعہ ان کا ہو گیا، ان کے خبر دونوں بھی آ بچے شہید کر خبر دیے، بھی آ خبر چکی، مل گئی. خبر مل گئی. لیکن امام حسین وہاں چلے گئے. لوگ کہتے ہیں جی کیوں گئے؟ میں کہا کیوں نہ جاتے؟ کیوں نہ جاتا؟ اگر امام حسین نہ جاتے تو اور کون جاتا؟ کون جاتا؟ آئے ہائے. امام علی مقام اگر نہ جاتے تو پھر اور کون جاتا؟ کون جاتا؟ دین پہ سب کے زیادہ کن کا حق تھا؟ دین کے تحفظ کا. تو وہاں پہ گئے اور ایک ثابت کر دیا امام علی مقام. دنیا سمجھتی تھی کہ حق طاقت ہے، جو طاقت حق ہے. امام نے یہ ثابت کیا نہیں، حق طاقت. حق طاقت. آج آپ دیکھ لیں شمر کا نام گالی نہیں بن گیا؟ جس کو بہت گندی گالی دینے آپ کہتے ہیں یزید ہے. یزید ہے. کوئی برا کام کرے اس کو کہتے ہیں شمر، لعین، فلاں، سنان ہے، یہ ہاں، فلانا ہے. ہاں. ان سب کے نام لیتے ہیں. کس نے اپنے بچے کا نام یزید رکھا ہاں. کبھی؟ جو امام وہ ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد. اب اس کی ایک اور آپ کو بڑی خوبصورت بات سناؤں. امام علی مقام کی شان تو رسول اللہ فرما دیں کہ یہ میرے پھول ہیں، میرے جنت کے پھول ہیں، ان کو سونگ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، اور ادھر سے آئے ہیں، دونوں تھوڑے لڑکھڑا گئے. حضور اپنے ممبر سے خطبہ چھوڑ کے اتر گئے اور جا کے ان کو اٹھا کے گود میں لے لیا، کیونکہ رسول اللہ سمجھتے تھے کہ یہ لڑکھڑا گئے، یہ گر گئے تو دین گر جائے گا. یہ سمجھانا تھا، امت کو سمجھانا تھا. دیکھیں نا یہاں پھر حضرت عمر یاد آتے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سواری کر رہے ہیں امام حسین، اور گھوڑا بنایا ہوا ہے جس طرح ہوتا ہے بنتے ہیں، ہم بھی اپنے پوتے پوتیوں کے لیے بنتے ہیں. تو باقاعدہ امام علی مقام اس طرح کی آواز بھی نکال رہے ہیں ساتھ، چھوٹے بچے ہیں معصوم. تو حضرت عمر نے دیکھ لیا، کہتے واہ بھائی واہ 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 حسین، قربان جائیے تیری سواری تو کیسی تیری سواری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ یار اے دیکھ سوار بھی تو کیسے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کہتے ہیں میرے شہزادے ہیں. اتنا پیار تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک دفعہ دیکھا امام حسن امام حسین کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال کے وہ چوس رہے ہیں اور ان کی زبان حضور چوس رہے ہیں. یہ حدیث میں آتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ امام حسین سے اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جاتے ہیں، سرخ ہوتی ہے نا زبان، نکالتے ہیں، وہ پکڑنے لگتے ہیں تو اندر چلے گیا. اب وہ حیرت زدہ ہے چھوٹا بچہ کہ یہ کدھر جاتی ہے. پھر وہ باہر آتی ہے. کھیلتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اتنی لاڈیاں کرتے تھے، پیار کرتے تھے. اتنی حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کو گود میں اٹھاتے تھے. ایک دفعہ صرف امام حسین رو رہے تھے بچپن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے کے پاس کاشانہ فاطمہ اندر تشریف لے گئے. آپ نے جا کے فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، میں بڑا دکھی ہو جاتا ہوں. حسین کو رونے، اس حسین ابن علی کی گردن کاٹی گئی ہے، نیزوں پہ چڑھائی گئی ہے یزید کے حکم سے. ابن زیاد کو مقرر اس لیے کیا، جو پہلا گورنر تھا اس کو ہٹایا کہ یہ نرم آدمی ہے، اور ابن زیاد کو بھیجا، اور اس نے عمر بن سعد کو آگے مقرر کیا کمانڈر فوجوں کا. کیسی بد نصیبی ہے. عمر بن سعد جو ہے وہ کتنے بڑے صحابی کا بیٹا ہے، جس کو سعد بن ابی وقاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میرے ماں باپ ساتھ تیرے تو قربان. احد کی غزوہ احد میں، اور وہ 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پکڑا رہے ہیں. سعد بن فاتح مصر جن کے لیے دعا کی، ہارٹ کے مریض تھے، ہارٹ کے مریض ہونے کے باوجود کتنے برس تک جو تھی وہ جنگوں کی قیادت کرتے رہے. ان کا بیٹا گورنری کے لڑے، ایک ہی گورنری، لعنت وہ گورنری کدھر گئی. وہ سارے اقتدار، اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اقتدار کی لالچ میں، اقتدار کے عہدے میں یا اقتدار کے نشے میں کوئی ظلم جو کرتا ہے تو یہ ظلم زیادہ، وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، مٹتا ہے تو
بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اب امام حسین اگر اس وقت کھڑے نہ ہوتے یزید کے سامنے اور یہ قربانی نہ دیتے ساری، کس طرح کی قربانی ہے وہ واقعات جو ہے نا جی، وہ میں بہت تفصیل سے بیان نہیں کیا کرتا، میری ہمت نہیں پڑتی۔ ہم تو اپنا کوئی عزیز جو ہے اس کی وفات کو نہیں دیکھ سکتے۔ میری اہلیہ کو یہ 4 سال آ گیا ہے، میں ابھی بھی یہ پروفیسر ناصر میرے ساتھ کبھی کبھی جاتا ہے، ان کی قبر پہ میں جاتا ہوں جب، تو میری عجیب حالت ہوتی ہے۔ میں اپنے والدین کی قبروں پہ آج بھی جا کے اس طرح روتا ہوں جیسے کل ان کا انتقال۔ یہ تو قدرتی ہے نا موت، اور وہ جو ہے شہادت کس طرح ان کو کاٹ دیا، اور پھر اس شہادت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھی ہونا، حضرت ام سلمہ کے خواب میں آنا اور آ کے وہ شیشی دکھانا اور کہنا کہ میں سارا دن خون جمع کرتا رہا ہوں، کربلا میں حسین شہید کر دیے گئے۔ عبداللہ بن عباس کی خواب میں آ کے ان کو بتانا کہ آج حسین شہید کر دیے گئے، اور ان کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے وہ گرد آلود تھے اور پریشان تھے۔ اب یہ اذیت نہیں ہے رسول اللہ کو؟ قرآن کہتا ہے جس نے اللہ اور رسول کو اذیت دی اس پہ لعنت ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی لعنت ہے، اور وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو رسول اللہ کو اذیت دے۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی آدمی یزید کی تعریف کرتا ہے تو وہ رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے، وہ اپنے گریبان میں دیکھے کہ اس کا ایمان ہے۔ اب امام حسین وہ جو ہے نا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب۔ اگر امام حسین کھڑے نہ ہوتے تو امام مالک جو تھے وہ بادشاہ کے خلاف فتویٰ جو دے دیتے اس کے مطابق نہیں دے رہے، ان کے یہ جو بازو تھے یہ کھچوا دیے گئے گھوڑے پہ، ان کے منہ کو وہ کالک مل کے سیاہی مل کے اور سارے مدینوں میں پھیلایا گیا ہے، تو وہ کبھی کھڑے ہوتے امام مالک؟ اتنا بڑا آدمی، علم کا پہاڑ، روحانیت کا پہاڑ، اور اس کے بعد یہ امام حسین ان کے اسوہ امام حسین سامنے تھا۔ امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے لگے خلق قرآن کے مسئلے پہ گئے، قرآن مخلوق ہے کہ نہیں ہے، وہ کھڑے ہو گئے، خلیفہ وقت کی بات نہیں مانی، اور امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے مارے گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی کو مارے جاتے ہاتھی چیخ اٹھتا، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ اتنے زبردست روز کوڑے، 80 کوڑے روز لگتے تھے، اور ہاتھی کو مارے وہ چیخ ہو جائے۔ اور ان کی جو یہ جی تھی قمیص تھی، وہ ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس تھا کرتا مبارک، تو وہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ اس کو اتارے، وہ اترتا نہیں تھا، آخر تک نہیں پھٹا، بڑے جیلوں نے کوشش کی۔ امام علی مقام کا اسوہ ان کے سامنے تھا۔ اب آگے آ جائیں آپ، امام ابو حنیفہ کی شہادت جیل میں ہوئی ہے، بالکل غلط مشہور ہے۔ اس کو بلایا جی خلیفہ وقت نے، اس نے کہا آپ چیف جسٹس بن جائیں، انہوں نے کہا میں نہیں چیف جسٹس بنتا، تو اس نے ان کو جیل میں دے دیا۔ کبھی ہوا ہے کوئی آدمی عہدے کے کہہ رہا ہے کہ جی نہیں میں نہیں یہ انصاف کر سکتا، یا میں اس عہدے کو نہیں قبول کرتا؟ اصل بات کیا تھی، وہ جیل میں گئے، وہ اہل بیت کی جو تھی وہ ساتھ دے رہے تھے۔ امام زید کو لکھا انہوں نے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر میں جوان ہوتا تو میں تلوار لے کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اور آج جو بندہ ان اہل بیت کے شہزادوں کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بالکل ایسے ہے جیسے بدر میں رسول اللہ کے ساتھ صحابہ۔ یہ بات پتہ چل گئی، لیٹر پکڑے گئے، پیسے بھیجتے تھے وہ پیسے پکڑے گئے، جس کی بنیاد پہ امام ابو حنیفہ ہمارے امام جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ سامنے اسوہ شبیری تھا۔ اس سے آگے آ جائیے، برے صغیر میں آ جاتے، برے صغیر میں آ کے مجدد الافسانی اکبر بادشاہ دین الہی نکال رہا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان۔ وہ مجدد الافسانی جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، جہانگیر نے جب بلایا تو اس نے کہا کہ مجھے سجدہ لوگ کرتے ہیں تو آپ بھی سجدہ کریں۔ انہوں نے کہا سجدہ صرف اللہ کو نہیں ہوتا، امام حسین دا اسوہ ساڈے سامنے نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ایک چھوٹا سا دروازہ بنا دیا، کہنے لگا اس میں سے جب گزرے گا پھر تو جھکے گا نا میرا ٹور۔ وہ گئے جا کے پہلے ٹانگیں اندر کر دی، سر نہیں جھکا۔ دیکھیں ایک اہل معرفت نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا یزید نے امام حسین کو شہید کروا دیا، سر کٹ گیا، اس کے سامنے پیش کیا گیا، کٹے ہوئے بازو بھی تھے، تو بڑا آسان تھا ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں لیتا، کہتا ہے لاہور میں کیتا ہے کہ نہیں، اس نے نہیں بیعت کی، تھوڑی شہادت بعد بیعت کی تھی، لیکن نہیں، اللہ نے
وہ جو امام حسین نے فرمایا تھا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے، میرے جیسا پاک اس ناپاک کی بیعت کرے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اس کے لیے. تو امام عالی مقام اگر اچھا پھر یہ بر صغیر میں آگے آ جائے، حضرت مجدد الافسانی پھر انقلاب بپا کیا یہاں پہ، اس کے بعد آگے آ جائے مولانا جو تھے اپنا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں جو ان کی موت ہوئی ہے وہ بڑی دردناک ہوئی ہے. مولانا کفایت علی کافی تھی، مفتی صدر الدین کی، جن لوگوں کو پھانسی پہ چڑھایا ہے انگریز کہتے تھے میک دم ایٹ. فرنگی جو تھے، ایٹ کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ اوپر درخت کے ساتھ باندھتے تھے اس گردن کو، نیچے پاؤں جو تھے ٹانگیں یا ہاتھی کے ساتھ باندھ دیتے تھے، ہاتھی کو چلاتے تھے. اب جب ہاتھی چلتا تھا وہ کھینچتا تھا جب، تو گردن جو ہے اور جسم جو ہے وہ ایٹ کی شکل بن جاتا تھا، انگلش ایٹ کی. آپ سمجھئے نا ایسے تو کہتے ہیں میک دا میٹ، یہ ٹرم وہاں چلتی تھی. پتا تھا کہ سامنے ہمیں موت ہے، شہادت ہونی ہے. ایک واقعہ میں عرض کر کے پھر اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. مولانا فضل خیر آبادی صاحب کے جو بیٹے تھے، جو نام اسی طرح کا تھا فضل خیر آبادی کا، ان کے بیٹے بھی بڑے لائق آدمی تھے، لوگوں کی سفارشیں کرائی، اور یہ چیف جسٹس تھے، یہ ذہن میں رہے. اور فضل خیر آبادی کیسا آدمی تھا، کتنے بڑے خاندان کا آدمی تھا. جب اسکول میں مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے تو ہاتھی پہ جاتے تھے، اور پھر چیف جسٹس بن گئے وہاں کے. جب مقدمہ پیش ہوا ان کا تو جو سینئر جج تھا، 2 جج تھے وہاں بیٹھے، ڈی بی سن رہی تھی، تو جو جج تھا وہ ان سے پڑھا ہوا تھا، شاگرد تھا. اور ان کا شاگرد تھا؟ ہاں. تو فتویٰ دیا تھا جہاد کا، انگریز کے خلاف جہاد جو ہے یہ فرض ہے اور یہ اہل اسلام ہے، یہ سارا پتہ. تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ آپ کا نہیں ہے فتویٰ، آپ وہ فضل خیر آبادی نہیں ہے. جج نے کہا مجھے لگتا ہے یہ آپ کا فتویٰ. کہنے لگے نہیں جی میرا ہی فتویٰ ہے. اور یہ جو ہے اچھا انہوں نے گواہ لائے. اچھا وہ اسکیپ دے رہا ہے کہ اسکیپ دے رہا ہے کہ بھئی آپ، ہاں یہ میرا خیال ہے آپ نے نہیں دیا، ہاں میرا خیال ہے آپ نے دیا، آپ کے دستخط نہیں ملتے. کہا نہیں یہ میری دستخط ہے، میں نے فتویٰ دیا ہے. اب جو گواہ لائے وہ دیکھیں، گواہ جو تھا مروب ہو گیا. ان کی شکل، ان کی نورانی چہرہ دیکھ کے اس نے کہا ان کو پھانسی ہو جائے گی، میں ساری عمر جہنم میں جاؤں گا. اس نے کہا جی یہ وہ فضل حق نہیں ہے جس کی میں نے رپورٹ دی تھی. پولیس والے نے اس زمانے میں، ہمارے بھی پرانے آج سے پہلے جو ہوتا تھا نا، وہ پہلے سی آئی ڈی والے رپورٹیں لکھتے تھے. میں نے کئی کیس کیے ہیں، وہ رپورٹ لکھتے تھے ہاتھ سے، اس میں کئی غلطیاں بھی ہو جاتی. محمد علی جوہر وغیرہ، مولانا عبدالستار نیازی اسی سے بچے تھے کہ وہ جو لکھی ہوئی تھی رپورٹ وہ ایکچوئل ورڈ نہیں تھے. پھر بعد میں ٹیپ ریکارڈر آ گئے، بڑے ٹیپ پھر چھوٹے ہوتے تھے، پھر اب تو بڑی ٹیکنالوجی بہت اوپر چلی گئی ہے. خیر اینی ہو، اس نے آ کے گواہ نے کہا جی یہ وہ فضل حق نہیں ہے جس نے تقریر کی تھی اور انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، یہ وہ نہیں ہے. تو مولانا فوراً بولے یہ مروب ہو گیا ہے، اس کا مجھے چہرہ لگ رہا ہے، یہ کانپ رہا ہے. نہیں میں ہی وہ ہوں، میں نے فتویٰ دیا، میں ہوں. اگلا پہلو دیکھیے، وہ چیف جسٹس جو بڑی زبردست اس پہ بات لکھی، یہ جو تھے اپنا خواجہ حسن نظامی، انہوں نے بڑی زبردست بات لکھی. انہوں نے کہا وہ شہزادہ جو جب جایا کرتا تھا مدرسے پڑھنے، ہاتھی پہ تھا، تو جب اس کو جیل سے لے کے عدالت سے لے کے جیل کی طرف جانے لگے، لال قلعہ میں عدالت لگی ہوئی تھی، تو جب اس نے بہادر شاہ ظفر نے ان کو دیکھا نا تو وہ چیخے مار مار کے رو پڑا. کیوں شہزادہ جو ہاتھی پہ تھا اور دیکھا تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، چپل نہیں تھی، پاؤں ننگے لے کے جا رہے تھے. یہ ظلم اس برے صغیر میں، اور یہ ان بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں. آج ہم پاکستان میں ہم شکر نہیں ادا کرتے. آج اگر سلطان محمود غزنوی یہاں نہ آتا تو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوتے، ہم آزادی کے مزے لے رہے ہوتے. پوچھیں انڈیا کے مسلمان قربانی نہیں کر سکے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ جا کے یہ عید کے قربان پہ، بلکہ ڈرتے ہوئے مولویوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ گائے کی قربانی جائز نہیں. شریعت کو بدل کے رکھ دیا. آپ اندازہ کر لیں یہ خوف ہوتا ہے. اور ہم یہاں موج کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے ہمارے پیٹ بھرے ہوئے لوگ جو ہیں جن کے پاس نشہ دولت کا، اقتدار کا، وہ کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی جو تھا اور سلطان محمود غزنوی تو ڈاکو تھے، وہ ڈاکے مارتے تھے. آج ہم نے اپنے ہیروز کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بنانے شروع کیا ہوا ہے. یہ بھی ہماری لمبا فکریہ ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی کتنی قربانیاں دی ہیں اس برے سے. یہ ساری قربانیاں کہاں سے آئیں؟ امام حسین. اللہ اکبر. وہ سامنے یزید گالی ہے، اگر کوئی اقتدار میں آ کے ظلم کرتا ہے کہتے ہیں یزید ہے.
اور جو کھڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ حسین ہے. یہ جو کمپرومائز ہے، یہ مصلحت کے مسائل جو ہیں، یہ کہاں سے آئے اور کب آئے، اور اس نے کس طرح سے یہ مولا حسین کی جو ساری فلسفی ہے اس کو سائیڈ لائن کیا؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ بعض ہمارے اس دور کے بزرگ جو تھے صحابہ کرام بھی، لوگ کہتے ہیں وہ کیوں نہیں نکلے. رخصت کی اجازت ہے شریعت میں، اپنی جان بچانے کی اجازت ہے، لیکن یہ رخصت عام لوگوں کے لیے ہے. امام حسین کے لیے رخصت نہیں ہو سکتی. وہ جو ہے وہ دین کا پلر ہے، اگر وہی گر گیا تو دین گر جائے گا. دیکھیں نا پیر میل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گئے اپنے حج کے دوران، تو سفر تھا، اور ان دنوں آپ کو پتہ ہے نا یہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، گاڑیاں واڑیاں تو تھی نہیں، تو راستے میں قافلے بھی لوٹ لیتے تھے بدو جت. تو انہوں نے کہا کہ لیٹ ہو جائے گا، جلدی سے عصر کی نماز کی سنتیں نہیں پڑھی، انہوں نے فرض 2 پڑھے، سفر میں تھے اور چلے گئے. جب جا کے لیٹے رات کو تو خواب آیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ میر علی تمہارے لیے بھی میری سنتیں موقدہ اور غیر موقدہ کا فرق ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل لوگوں کے لیے اور بات ہوتی ہے. دیکھیں نا ہم پروگرام کر رہے ہیں، ایک عام بچہ جو ہے وہ بھی پروگرام کر رہا ہے، کوئی نیا بندہ ہے یا وہ بندہ ہے جس کا دین کا بالکل زیرو مطالعہ ہے، تو وہ بات کر دے تو برداشت ہو جاتی ہے. کوئی عالم جو ہے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس کو بدل دے اور ایسے غلیظ استعمال اس میں کر دے الفاظ، اس کی نہیں بچت، اس کو رخصت نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے. آپ جب دین کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو بڑا خبردار ہونا چاہیے، چن کے وہ لفظ لانے چاہیے جو الفاظ کے حسن کا معراج ہے، وہ رسول اللہ کی بارگاہ. اس سے لا ترفعوا اصواتکم، آواز نہیں اونچی. ایک صحابی تھے ان کی آواز ذرا بلند تھی، بلکہ جب ایک دفعہ کفار لے کے آئے لوگ باہر کے اپنے کہ جی ہم شاعری کا مقابلہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ اپنا شاعر لائیں، خطابت کا مقابلہ کرائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی جو تھے ان کو اپنا مقرر کیا کہ تم تقریر کرو ان کے مقابلے میں. ان کی آواز بڑی بلند تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ گھر میں چھپ گئے اور روتے تھے. صحابہ گئے، ان کا کیا ہوا؟ ان کا میں تو ایمان سے گیا، میں تو بولتا ہی اونچا ہوں، میں تو بولتا ہی میری آواز اونچی. تو پھر آپ نے بلا کے ان سے کہا نہیں، تمہاری پیدائشی طور پہ آواز ہے، تم اس میں شامل نہیں ہو، یہ ہے ذرا کوئی غصے سے بولے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر آواز. اب میں مولانا فضل خیر آبادی کی طرف آیا ہوں جس نے مجھے بڑا رلایا اس واقعہ نے. وائس وہ جو تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن یا جو بھی تھا، اس سے سفارش کروائی کہ بیٹے کو اتنی اجازت دیں باپ سے مل سکے. آج بھی ان کی وہ جو ہے کالے پانی میں جو ہے ان کی خبر ہے حضرت مولانا فضل خیر آبادی کی. اور کتنے ہماری بد نصیبی ہے، وہ قبر جزائر انڈمان میں ہے، سمندر کے اندر جزیرہ ہے، جس کے پانی کے بارے میں مولانا فرماتے تھے کہ یہ جو سنگ چور سانپ ہے، اس کا زہر 100 سانپ کا زہر اکٹھا کیا جائے اور وہ کسی کے اندر جائے، یہ پانی وہ ہے. وہ جب کھاتے تھے خاص کر بھی دال دی جاتی تھی اور روٹی، جب وہ کھاتے تھے جو ہی اندر جاتی تھی اسی وقت باہر نکل جاتی تھی. یہ ان کا حال تھا، اس طرح کی ان کو اذیتیں دی گئیں. تو اجازت لی کہ جی وائس رائے جو ہے اسے اجازت دے دی، بیٹا باپ سے ملاقات کر سکتا ہے. یہ وہ اجازت نامہ لے کے جب جا رہے تھے تو جیل کے جب دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے جا کے وہ اپنا اجازت نامہ دیا، اندر سپرنٹینڈنٹ کو لے گئے، وہاں جا کے دیا. تو اس نے سپرنٹینڈنٹ نے پوچھا کہ یہ اجازت نامہ آپ لائے ہیں، تو آپ جب آئے راستے میں آپ نے ایک جنازہ نہیں دیکھا جاتے؟ انہوں نے کہا دیکھا ہے، چند آدمی تھے جنازے کے ساتھ. اس نے کہا وہ فضل خیر آبادی کا جنازہ تھا، یہ ان کے بیٹے عبدالحق کو کہا جا رہا ہے جس سے آپ ملنے آئے ہیں، جو ملنے آئے ہیں، اس کا تو جنازہ بھی چلا گیا ہے. اور امت مسلمہ کے لیے ہمارے لوگ چھوٹے چھوٹے پیروں کے اتنے اتنے بڑے مزار بناتے ہیں. یہ شرم کی بات ہے کہ ان کا مزار جو ہے جزائر انڈمان میں آج تک وہ ایک درخت ہے اور چھوٹی سی وہ قبر ہے اور وہاں پرانے سے 2-4 جھنڈے لگے ہوئے ہیں. یہ تاریخ. اور میں آپ کو دکھ کی بات بتاؤں، مولانا فضل خیر آبادی جو ہیں یہ مولانا عامر رضا خان بریلوی کے والد کے بھی استاد تھے. اللہ اکبر، کتنی بڑی علمی شخصیت ہے، پہاڑ علم کا. تو میں ایک عامر رضا خان بریلوی صاحب کے سلسلے کا ایک بہت بڑا آدمی جو پیر بھی ہے مولوی، وہ مجھے ملنے کے لیے آیا. تو میں نے کہا کہ فضل خیر آبادی صاحب کا یوم منانا چاہیے، میں نے تو پروگرام بھی ان پہ کیے. تو کہتا ہے فضل خیر آبادی کے بارے میں ذرا بتائیں، وہ کون تھا، وہ کس سلسلے کا تھا، اور اس پہ کوئی کتاب ہے؟ میں نے کہا ایک ہی ہے،
باہر سے اینٹ لائیں اور میرے سر پہ ماریں. ٹھیک ہو گیا. ہمیں اپنے ہیروز کا نہیں پتا. تو امام عالی مقام دنیا میں وہ ہے نا کہ جوش نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ جو تھا نیلسن منڈیلا, اس نے کیا کہا, اسے کہا ایک وقت پہ مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ تم اپالوجی ٹینڈر کر دو, ہم تمہیں رہا کر دیتے ہیں. کہتا ہے میں تیار ہو گیا, اتنے سالوں سے جیل میں تھا, میں بالکل تنگ آ گیا. لیکن اس رات اچانک میرے خیال میں امام حسین کا واقعہ آ گیا, اللہ اکبر, اور اس واقعہ نے مجھے اتنی طاقت دے دی کہ میں نے کہا نہیں, میں نے معافی مانگی, میں نے نہیں سرنڈر, اگلے دن کر لینا تھا, میں سرنڈر, ہاں میں نے نہیں سرنڈر کیا. گاندھی کہتا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی آزادی کی تحریکیں اٹھی ہیں ان کے سامنے اسوہ حسینی تھا. اللہ, اور کتنے لوگوں کے آپ کو میں مثالیں ویسٹ کی دے سکتا ہوں. دیکھیں ایک بات آخر میں وہ کروں بڑی مزیدار, یہ جو تھا نا ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ, کارلائل, اور بڑی مشہور کتاب. کارلائل نے کہا مجھے بڑا شوق تھا کہ میں دنیا کے بہادروں کے قصے جمع کروں. ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ اس کی کتاب بھی ہے بڑی مشہور, اور بھی کتابیں ہیں تاریخ کی. کہتا ہے میں دنیا کے سارے بہادروں کے قصے پڑھے, لیکن مجھے امام حسین علیہ السلام سے بڑا بہادر کوئی نہیں ملا. اللہ اکبر. کہتا میں حیرت میں مبتلا ہو گیا ہوں, ہیومن بینگ کے لیے امپاسبل ہے. بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے جوان کی, اور بیٹا بھی کیسا, علی اکبر جو تھے, امام حسین دعا کیا کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضور کی یاد میں تڑپتے تھے اور دعا کرتے تھے عشاء کی نماز کا, یا اللہ مجھے کوئی ایسا پتر دے جڑا شبیہ رسول ہو. اللہ نے دے دیا. علی اکبر کو صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں حضور کی تڑپ اور پیاس ہوتی تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے. اور یہ علی اکبر اور ان کے ساتھ حضرت قاسم اور حضرت عباس علمدار جو تھے, یہ جب حضرت عباس جو ہے یہ حضرت امام حسین کے سٹیپ بردر ہے, ماں دوسری ام البنین. اور ام البنین کا بھی ایک فقرہ سن لیجئے, کمال ہے. جب ان کو بتایا نا کہ امام حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا, علی اصغر چھوٹے کو پیاسا شہید کر دیا گا, انہوں نے کہا عباس کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ پانی نہ آئے دریا سے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ عباس کے بازو جو تھے وہ قلم کر دیے گئے. انہوں نے کہا ہاں عباس کے بازو کٹے تو پھر ہی پانی روکا جا سکتا ہے, ورنہ نہیں روکا جا سکتا. اور جب یہ تینوں نکلتے تھے نا مدینہ کی گلیوں میں, حضرت علی اکبر, حضرت عباس علمدار اور حضرت قاسم بن حسن, امام حسن کے بیٹے تینوں, تو لوگ کہتے تھے کہ عورتیں پردے دار ہوتا تھا عرب کا معاشرہ, تو وہ چھتوں پہ کھڑی ہو جاتی تھی عورتیں پردے میں چھپ کے, تو وہ کہتے تھے آپس میں عرب کہ چاند اور سورج مدینہ کی گلیوں میں اتر آئے. یہ ایسے خوبصورت یہ حسین جوان تھے. تو اس لیے امام حسین نے کہا نا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے. اور جب علی اکبر شہید ہوئے ہیں, اور اس وقت امام پاک کی عمر جو ہے وہ 50+ تھی, لیکن ابھی ان کے بال چاندی سفید تھے, ساری داڑھی سفید ہو گئی تھی. لوگ کہتے ہیں جی یہ بات ایسے ہے, کچی ہے, فلاں ہے. میں اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا ہوں. مائی فادر ڈائیڈ ایٹ دی ایج آف 117, 117 سال کی عمر, اور بڑے صحت مند تھے, آپ کی طرح کا دعوت 6+ تھے وہ. میرے ایک چچا جوانی میں فوت ہو گئے. میرا چچا جو فوت ہوا تو ہی واز اونلی 38. اچھا. اور بڑا خوبصورت ان کا بھائی تھا, وہ فوت ہو گیا. ایک ہفتے کے اندر میرے والد کی ساری داڑھی اور سارے بال سفید ہو گئے. غم میں وہ کہتے تھے ہماری چھت کا شتیر ٹوٹ گیا, ہمارے محل کا شتیر ٹوٹ گیا. یہ غم جو ہوتا ہے نا یہ بڑے بڑے کو مار دیتا ہے. تو امام علی مقام نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی ہے, اور کمر, تو کارلائل کی بات سنا رہا تھا. اس نے کہا حیرت ہے کہ 10 گز کے اوپر بیٹے کی لاش ہے, 15 گز پہ بھتیجے کی لاش ہے, کچھ گز کے فاصلے پہ بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے, بیٹوں کی معصوم کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے, اور اس بندے کو کوئی گراؤنڈ نہیں رہ گئی. ساتھی سارے شہید ہو چکے ہیں جو اس کے ساتھ آئے تھے. 150 بندہ, لوگ 72 کہتے ہیں نا, 72 نہیں, یہ تقریباً 150 وہاں کے لوگ بھی ساتھ شامل ہو گئے تھے. ایک بندہ تو وہ بھی تھا, وہ کہتے ہیں نا میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میں حر ہوں کہ قافلہ یزید میں ہوں. ایک صاحب جو تھے وہ حضرت حر کا تو واقعہ پتہ ہے, ایک اور صاحب تھے وہ اس کو چھوڑ کے تو وہاں چلے گئے. ان سے پوچھا یہ کیوں آ, انہوں نے کہا مجھے یاد آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ علی کے جو ساتھ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. 70,000 بغیر حساب کتاب کے
جنت میں جو جائیں گے علی ان کا سربراہ ہوگا. انہوں نے کہا پھر بغیر حساب نہیں میں جا کے شامل. باقی امام حسین بھی بڑے حیران ہوئے تو کدھر. انہوں نے کہا جی میں 70,000 ہی شامل ہونا چاہتا ہوں. اب اس طرح کہ وہ کہتا ہے کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں کوئی دنیا میں بندہ جو ہے جو عقل فہم والا ہو کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ اب میں بچ جاؤں گا. کوشچن ڈزنٹ آئی صاحب کو مار دیا. اب بہت آسان تھا وہ اتنا ہی کہہ دیتے کہ اچھا ٹھیک ہے یار میں مان لینا یزیدی بیعت کر لینا. یقین تھا یقین. وہ کہتا آخری حد تک کہ اب مجھے مار دیں گے. اس کے باوجود جس کو اس نے حق سمجھا وہ بندہ وہاں کھڑا رہا پہاڑ کی طرح کھڑا رہا. وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بہادر آدمی ہے اور دنیا کی سب سے بہادر عورت اس کی بہن ہے. بھائی بیٹے اتنے اونو محمد شہزادے وہ شہید ہو گئے ہیں. ان کی لاش لے کے امام پاک رو رہے ہیں غم سے. وہ پکڑ کے کہتی ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے اے قربانی تو قبول کر لی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی عزیز ترین جو ہے متاع ہے وہ اللہ کے راہ میں نہ دے دو. اس سے بڑھ کے کیا ہے. رسول اللہ نے تو اپنی اولاد دین کے لیے قربان کر دی. آج رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو ہیں ان کا محرم کے دن ہوں اور ہم جو شادیاں کر رہے ہوں ہم جو ہے وہ ڈھول بجا رہے ہوں. مجھے ایک لاہور کے مولوی نے بڑا میری نقل اتاری کہ جی وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک سابق جج ہے وہ محرم کے واقعات بیان کر کے رو رہا ہوتا ہے اور نقل اتاری. تو یہ کیا ہے مردوں کو رونا نہیں چاہیے. میں نے کہا میں نہ روتا اگر امام زین العابدین نہ روتے. میں کبھی نہ روتا اگر سیدہ زینب نہ روتی. میں کبھی نہ روتا اگر آسمان نہ روتا. خون کی بارش ہوئی ہے برتنوں میں خون نکلا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے روئے ہیں. حضور جس پہ آپ دیدہ ہو جائے ہم اس پہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپس میں متحد ہو جائیں اہل بیت پہ اکٹھے ہو جائیں. رسول اللہ نے فرمایا جب تک ان کو پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. 3 باتیں فرمائی ہیں. اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی تربیت دو. نمبر 1 میری محبت سکھاؤ میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ قرآن کی تعلیم دو. اب ان میں سے آپ نے جب سکھایا اولاد کو سکھا رہے یزید کی محبت تو پھر کیا رزلٹ نکلے گا. آپ یہ اولاد کو سکھائیں کہ امام حسین دے وضو ہی نہیں سی. انہوں نے جب سجدہ کیا تو وہ کوئی نماز تو پڑھ نہیں رہے تھے وہ تو ویسے ہی انہوں نے ڈر کے سر زمین پہ رکھ دیا تھا. یہ امت کر رہی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہے. جب ہم اختلافی باتیں کرتے ہیں جب ہم امت کو آپس میں لڑاتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. کوئی فوج کا سربراہ ہو اس کی فوج میں آپ درار ڈالنے کی کوشش کریں. آج کے دور میں کہتا ہوں ہمارا امیر ساکر ہے کوئی فوج کے خلاف بات کرے کوئی برداشت کرتا ہے. کوئی کہے کہ میں فلانے یونٹ کو خلاف کر دیتا ہوں فلانے کے کوئی جرنیل برداشت کرے گا. یہ رسول اللہ کی فوج ہے امت محمدی اعلیٰ صاحب صلاحت. جب تم اس میں دراڑیں ڈالتے ہو جب تم اہل بیت کے بارے میں ہرزہ سرائیاں کرتے ہو تو رسول اللہ کو اذیت ہوتی. اور حضور سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں ہے. خدا کے لیے اس بات کو ریئلائز کریں اور آپ اور ہم جو میڈیا پہ ہیں امت کو اتحاد کا پیغام دیں. میری تو زندگی یہی ہے. اور نمبر 2 میں نے اپنا تہیہ کر لیا کہ میں نے اپنی آئندہ زندگی لوگوں کو اللہ اور رسول کی طرف بلانا ہے. یہ بابوں کے چکر سے نکالنا ہے ان کو. ہماری غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری جو ہے وہ صرف سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہوں گے تو ہماری کامیابی کامرانی ہوگی. لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. اور رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری ہر راہ گزار شہر پیغمبر کو جائے. آخر دعوانا بہت شکریہ آپ کا.